मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफ़री साहब। हैदर जाफ़री साहब को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इल्म अदाद के माहिर हैं, माहिर नजूम हैं, एस्ट्रोफार्मिस्ट हैं और स्पिरिचुअल हीलर हैं। शाह जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऑनर्ड सर, आई एम रियली ऑनर्ड। शाह जी मैंने आपके यूट्यूब पे ये वीडियो देखी थी, पुरानी पड़ी हुई है, मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा फिर मेरे नाज़रीन के लिए आप प्लीज़ थोड़ा सा वक्त अनायत फरमाएँ, क्योंकि वो मौजू बड़ा अहम है कि इंसान की तीसरी आँख, उसको एलेबोरेट कर दें, वो होती क्या है, खोलते कैसे हैं और वो ज़िंदगी कैसे बदल देती है। थर्ड आई इंसान की थर्ड डायमेंशन है, यानी हमें तो दो जहानों का पता है कि यहाँ जहाँ हम हैं और एक वहाँ जहाँ जाना है हमने। जहाँ जाना है उसका फ़ैसला अल्लाह की ज़ाती, वैसे तो हर चीज़ का फ़ैसला, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल टोटल अल्लाह जो है उसकी मर्ज़ी से होगा, या शफ़ाअत रसालत महब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। अब तीसरी आँख जो है, इसके बारे में बहुत सारी सेलिब्रेशंस हैं कि ये तीसरी आँख है क्या, होती कहाँ है, कैसे होती है। तो मैंने एक दफ़ा एक वीडियो में शायद कहा था कि इंसान के अंदर 7 रूहें, ठीक है, 7 डायमेंशंस हैं। हमें जो है वो 7 डायमेंशंस यानी 7 ज़मीनें, 7 आसमान, सखी सुल्तान बहू ने जो कहा था कि 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगन ताने हूँ, तो वो उन 14 तबकों से आपकी इंटरेक्शन जो है ना वो मैटर जो है वो करती है कि आपने कैसे की। स्पिरिचुअलिटी सखी सुल्तान बहू के मुताबिक, ये मैंने चूँकि सखी सुल्तान बहू को बहुत पढ़ा, मेरा चूँकि उनसे एक इज्जत का बड़ा प्यार वाला ताल्लुक़ है, हमेशा रहा। तो उसके अलावा जो है वो और बहुत से जो औलिया कराम की जो चीज़ें हैं वो मैंने पढ़ी, तो मुझे कुछ थोड़ी सी जो समझ आती है, थर्ड डायमेंशन जो है या तीसरी आँख इंसान की विजदानियत की है, जो उसका गाइडेंस का सिस्टम है। बाद औक़ात इंसान के अंदर से ना एक ऐसा सिस्टम ऑन हो जाता है जिसमें उसको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाती है, उसको पता लगना शुरू हो जाता है फ़लाँ काम होगा, फ़लाँ नहीं होगा, इधर को जाएंगे, ये नहीं, ये कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। तो वो जो कनेक्शन है वो रूहानियत के साथ ऑन होता है, वो पढ़ाइयों से, चिल्लों से, विरदों वजीफ़ों से ऑन नहीं होता। वो आपकी अपनी कनेक्टिविटी है अल्लाह के साथ। हाउ यू फील द गॉड, आपको अल्लाह का एहसास किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बारे में जैसा गुमान करोगे वैसा उसको पाओगे। तो जो रसूलुल्लाह ने कहा वही है। अब अगर अल्लाह के बारे में आपका गुमान है कि वो उन्हें कुटना है, उन्हें जेल अपना दौदक से सुट देना है, उन्हें चकियाँ पिसानियाँ ने, तो फिर यकीनन इंज ही होएगा। अल्लाह तो शदीद तरीन मोहब्बत का नाम है, शदीद तरीन मोहब्बत का नाम है। सर मैं अपना काम करता हूँ ना, तो मैंने किसी का जायचा बनाया हो ना, तो अगली दफ़ा वो आए ना तो जायचे का पेज तोड़ मुड़ होया हो ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं मतलब मुझे मैंने उस पर मेहनत की होती है, उसको कदर ही नहीं आ रही। तो इसलिए अल्लाह को अपनी मखलूक का कितना ध्यान होगा। हमें काम से गुनाहगार तरीन इंसान है, हमें अपने काम की वैल्यू का पता है। अब आ जाते हैं अपने तरफ को, ये जो थर्ड आई है ये खुलेगी कैसे। सबसे पहले वन लाइनर, अल्लाह की मदद के बगैर ये नहीं खुल सकती। ये वही है कि या माशरल जिन्ने वाले इनसे इन इस्ततातुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। जब तक वो खुद सरकार सुल्तान अंबिया सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद शामिल हाल नहीं होगी, इत्तबाए रसूल नहीं होगी, नहीं कर सकते आप। लेकिन जब आप उनके नूर से नूरी होते जाएंगे तो फिर आपकी डायमेंशंस खुलती जाएंगी। लामुतनाही का सफ़र है, लेकिन अगर आपके उसका करोड़वां हिस्सा भी हासिल कर लिया तो ये ज़मीन आसमान आपके कदमों पे होगी। आज भी वो हो सकता है जो शाह शम्स ने किया, सूरज नीचे आ सकता है। आज भी ऐसा हो सकता है कि ज़मीन पे अपना पैर मारे और कहे मुझे पैसों की ज़रूरत है, ज़मीन ख़जाने उगल देगी। हो ही नहीं सकता कि ना हो, आज भी हो सकता है, लेकिन उस वक़्त जब आप जुड़े होंगे। ये लाइट उस वक़्त काम करेगी जब इसके पीछे पूरा मैकेनिज़्म, इसको एनर्जी आ रही होगी। एनर्जी नहीं है ना, तो जो मर्ज़ी हो, जितनी बड़ी लाइट हो, उसने नहीं चलना। थर्ड डायमेंशन जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं इसको समझाने जाऊँ ना तो ये मतलब मैं तो अपनी वीडियो में भी, पुरानी वीडियो में इसको तफसील से बताया हुआ है, लेकिन वो कोई आधे पौने घंटे की वीडियो। अभी जो जितना मैं इसको समझा सकता हूँ वो ये है कि इंसान की ज़िंदगी बदलनी थर्ड डायमेंशन ने नहीं है। अच्छा। इंसान की ज़िंदगी अल्लाह ने बदलनी है। थर्ड डायमेंशन खुलने का मतलब ये है कि आपका एक ऐसा दरवाज़ा अल्लाह और आपके दरमियान खुल जाएगा कि आपको
اطلاعیں بھی آتی رہیں گی. جب آپ کا ویژن اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے گا آپ کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. آسان لفظوں میں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے جو روحانی لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر اسرائیل لے گیا نا تو واپس نہیں آنے دے گا، لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے سیکنڈ ڈائمنشن میں تھرڈ ڈائمنشن میں قدم رکھ لیا نا تو پھر موت آپ کا راستہ نہیں روکے گی. پھر جب مرضی آ جائیے گا، جب مرضی چلے جائیے گا. یہی وہ فقیروں کی روحیں ہیں جو درباروں میں بیٹھ کے لوگوں کو فیض دیتی ہیں. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بدروؤں کو جو ہے وہ پکڑا کرتے تھے. اگر بدروؤں کی اتنی طاقت ہے کہ وہ باہر نکل کے لوگوں کو نقصان پہنچا جاتی ہیں تو جو نوبل اسپرٹس ہیں، جو نیک روح ہیں، ان کو اتنی بھی طاقت حاصل نہیں ہے کہ لوگوں کی مدد کر سکیں. روح تو اوپر چلی جاتی ہے. روح تو سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اوپر چلی گئی. روح تو تمام اولیاء کی، انبیاء کی، صحابہ کرام کی، سب کی اوپر چلی گئی. درباروں میں کیا ہے؟ یہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو فیض دیتی ہے؟ وہ نور ہے، وہ تھرڈ ڈائمنشن کا نور ہے جو ان کے وجود میں تھا. وہ روحیں ہیں جو اسپرٹس جن کا ذکر کیا، قلب روح سری خفی اخفا نا نفس، وہ روحیں ہیں جو نور سے نوری ہو جاتی ہیں، درباروں میں بیٹھ جاتی ہیں، لوگوں کو فیض دیتی ہیں. حضور غوث اعظم شاہ جیلانی نے ایک ہی وقت میں 9 جگہ پہ افطاری کی. اب ایک ہی وقت میں 9 جگہ پہ افطاری کیسے کی جبکہ وہ تو ایک باڈی تھی؟ حضرت سخی سلطان بہو کو لوگوں نے کہا کہ جی آپ تو نماز ہی نہیں پڑھتے. انہوں نے کہا کہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جو میں نے جماعت کے بغیر پڑھی ہو. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسے؟ آپ نے نماز کی نیت کی، آپ ہی کے جسم کے اندر سے کئی سخی سلطان وہ نکل کے پیچھے صفیں بنا کے کھڑے ہو گئے. اسی طرح اور کچھ نہیں، شردی کا سائیں بابا نے شردی کے ہر گھر میں جو ہے وہ ایک ہی وقت میں جا کے کھانا کھایا. تو ہر گھر میں اگر وہ شردی کا سائیں بابا جا سکتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دیر آر اسپرٹس جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، انسان کی اپنی شکل کی ہوتی ہیں، لیکن ہوتی اس وقت ہے جب وہ انڈے سے بچے نکل کے پروان چڑھ کے باہر نکلتے ہیں. میری جو ہے وہ اسپرٹس ہیں تو میری اسپرٹس میری شکل کی ہوں گی نا. جی سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے تو یہ باتیں مطلب نا سر سائنٹیفک آپ کے پاس، آپ اس کو کیسے نہیں مان سکتے؟ آپ سائنٹیفک آپ کے پاس پروف ہے. اگر آپ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی طرح کی 7 جو ہے وہ لوگ آئیڈینٹیکل دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے ایک گھر میں ہوں. دیر آر اسپرٹس. اس کو تو آپ ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. فزکس میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ جو ہے وہ اس کو الگورتھم میں ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس سیکوینس ایک جیسے نکل آتے ہیں. میتھمیٹکس میں آپ کے پاس سیکوینس ایک جیسے نکل آتے ہیں. یہ تو انسانوں کے بنایا ہوئے علم ہے. اس کے اندر آپ کے پاس سیکوینس نکل آتے ہیں تو اللہ کا بنایا ہوا علم ہے، وہ تو کھ بھی نہیں. شاہ پھر یہ جو داتا صاحب ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی، پاک وطن شریف والے جو ہیں بابا فرید گنج شکر، تو یہ وہ تھرڈ آئے ہیں جو فیض چل رہا ہے؟ سر ہمارے ہاں دیکھیں نا، ہمارا کانسیپٹ ہی شروع سے خراب کر دیا گیا جی. اہل اللہ اور غیر اللہ میں فرق ہی نہیں بتایا گیا ہمیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اہل اللہ، یہ بات ہاں، اہل اللہ جو ہیں وہ اللہ کے نور سے نوری ہیں. غیر اللہ جو ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی وجہ سے وہ کوئی ناری علم ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ تو ویسے ہی نہیں ہے. اہل اللہ جو ہیں جن کے اندر اللہ کا نور ہے وہ اپنی طاقت سے تو نہیں چڑھتے نا. اب اگر اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہا، فنفخت فیہ روحی، میں نے اپنی روح انسان کے اندر ڈالی. تو جب اس روح نے پروان چڑھا، وہ روح اپنے آپ پہ آئی. سر جن توڑے تے چڑھ جائے، ہن میری گل بڑے دھیان نال سننا، جن توڑے تے چڑھ جائے تہاڈی آواز بدل جاندی ہے، تہاڈے ٹیمپریچر بدل جاندے نے، تہاڈے حالات بدل جاندے نے، تہاڈا ہر کچھ بدل جاندا ہے. اللہ تہاڈے تے چڑھ دے تے تہاڈا کھ نہیں بدلے گا. اللہ دا نور تہاڈے تے آ جائے تے تہاڈا کھ نہیں بدلے گا، تہاڈے چ کچھ نہیں آئے گا. جن اتنا طاقتور ہے کہ آپ کی ہر چیز بدل دے. تو جس کی وجہ سے کائنات بنی، جس نے خود کائنات بنائی، جس نے آپ کے اندر روح ڈالی، اس کا امپیکٹ آپ ماننے سے آ رہی ہیں کہ وہ کاری کچھ نہیں سکتا. سر سورج نزدیک آئے تو آگ لگا دیتا ہے. وہ آتشی شیشے میں سورج کی شعائیں قید ہو جائیں تو وہ کاغذ کو آگ لگا دیتی ہیں. وہ اللہ کے نور کی نوری شعائیں اگر آپ کے قلب میں قید ہو جائیں گی تو آپ کے اندر کیا کریں گی؟ وہ کوہ تور جو جلا تھا وہ کون سا ایٹمی حملہ ہوا تھا؟ وہاں کو کون سا ہیروشیما کے اوپر تھا کوہ تور، یا ناگاساکی میں تھا کوہ تور؟ وہ اللہ کا نور ہی تھا نا جو پہاڑ سے برداشت نہیں ہوا. تو جب اللہ کی نوری طاقتیں آپ سے برداشت نہیں ہوگی تو یہی ہوگا، مجذوب ہی تو ہوندے نے. روحانی لوگ جو ہیں وہ اس کے نور سے نوری ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی پکڑ اللہ کی پکڑ ہے. مومن کے اوپر ایک وقت
ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, اس کے پیر بن جاتا ہے, اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں. ایسے ہی ہے بالکل تو مومن کے اوپر یہ وقت آ سکتا ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دا کی مقام ہوئے گا, اور امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام جس دے دروازے دے باہر پہرا دیندے نے, جدیاں جتیاں سیندے نے, انہاں دا رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کی مقام ہے. آپ کی تو ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے. ہم اسی بات کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ نوری نے نہیں نے, وہ سر وہ خود ہیں. ایک مومن کے اوپر اتنا وقت آ جاتا ہے, تو جس نے صرف کلمہ پڑھا, جس کا کلمہ پڑھا وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے, کیا نہیں کر سکتے. اور پھر وہ جتنے جتنے رسول اللہ کے قریب ہوں گے, یہ اولیاء اللہ وہی تو ہیں, یہ اللہ کے نور سے ہی تو نوری ہیں. حضور داتا گنج بخش ہوں, حضور جو ہے بابا فرید گنج شکر ہوں, سخی سلطان بہو ہوں, حضور غوث اعظم شاہ جیلانی ہوں, جو اللہ کے نور سے نوری ہیں, وہ اپنی پہچان خود کراتے ہیں. چاند میں اپنی روشنی تو نہیں ہے, چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے نا, تو چاند کی اتنی فیسینیشن ہے, تو جو اللہ کے نور کو ریفلیکٹ کرتا ہے وہ تہاڈی نظر جی کچھ بھی نہیں ہے گا. میں تو کچھ ہن کہہ نہیں سکتا, میرے کو کچھ سوال بھی نہیں ہے, اتنا دا جواب ہے. بڑا مہربانی, بڑی شکریہ, بہت مہربانی. آپ نے شاہ جی کی باتیں سنی کہ تھرڈ آئی ہوتی کیا ہے اور یہ کھلتی کس طرح ہے, اور پھر جب یہ کھل جاتی ہے تو پھر اللہ کے انعام اور اس کی عنایتیں کس طرح آتی ہیں, یہ شاہ جی نے بتایا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.